اور سستی اور غفلت کا لباس اتار کے میدان عمل میں اترنا، یہ ہے تقویٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید معظم بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان۔ آج 26 رمضان المبارک کا دن ہے اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے تقویٰ کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جامعہ علوم اسلامی کے سینئر مدرس حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا ارشاد حسین جعفری صاحب۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا صاحب، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام پیام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آغا صاحب، آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کے پروگرام میں ہم تقویٰ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس حوالے سے میرا آغا صاحب آپ سے سوال ہے کہ تقویٰ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں تقویٰ کے بارے کچھ ارشاد کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بیتہ الطاہرین، اما بعد۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے بارے میں مفردات القرآن میں راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ تقویٰ کا لغوی معنی کسی چیز کو اس کے لیے مضر اور نقصان دہ اشیاء سے بچانا، اور شرعی اصطلاح میں تقویٰ سے مراد انسان کا ان تمام امور کو انجام دینا، بجا لانا کہ جو امور اللہ تعالیٰ نے انسان پر واجب قرار دیے ہیں، اور ان تمام امور اور ان تمام چیزوں سے اجتناب اور دوری اختیار کرنا جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان پر حرام قرار دیا ہے۔ اور تقویٰ میں درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے بعض مباحات کو ترک کرنا اور مستحبات کو انجام دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے تقویٰ صرف دین کے ساتھ مربوط نہیں ہے، بلکہ دنیاوی امور میں بھی فلاح و کامیابی کے لیے تقویٰ کا ہونا ضروری ہے، تقویٰ کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ رہبر معظم حافظہ اللہ اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ اس بچے سے لے کر جو ابھی تحصیل علم میں مشغول ہے، اس خاتون تک جو امور خانہ داری انجام دے رہی ہے، ہر شخص کو باتقویٰ ہونا چاہیے تاکہ صراط مستقیم کو اختیار کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ تو تقویٰ ہدف نہیں ہے، بلکہ تقویٰ ہدف تک پہنچنے اور ہدف کو پا لینے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کا جو صحیح راستہ اور طریقہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ بس تقویٰ مطلقاً چاہے کوئی دنیاوی امر ہو، دنیاوی اور مادی مقصد اور ہدف ہو، چاہے وہ مقصد اور ہدف معنوی اور اخروی ہو، ہر قسم کے ہدف اور مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کا جو صحیح طریقہ اور راستہ ہے وہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ مثلا ایک شخص کا ہدف اور مقصد ہے کہ وہ پروفیسر بن جائے، تو اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے لیے اس ہدف اور ٹارگٹ اور پروفیسر بننے کے جو لوازمات ہیں، ان تمام لوازمات کو انجام دینا اور اس سے جو موانع اور رکاوٹیں ہیں ان سب سے صرف نظر کرنا اور ان کو ترک کرنا ضروری ہے۔ ایک شخص اللہ کی رضا چاہتا ہے، جنت الفردوس حاصل کرنا چاہتا ہے، جسے قرآن نے فوز عظیم کامیابی سے تعبیر کیا ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کرے، صاحب تقویٰ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ تمام اشیاء سے اجتناب کرے اور اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ تمام احکام کو انجام دے، تو رضائے الہی اسے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقویٰ جمود کا نام نہیں ہے،
सही मुत्तकी वो नहीं है कि जो कुछ ना करे, सही जो बेकार बैठा तस्बीह घुमाता रहे, जी जी मुत्तकी ये नहीं, सही बल्कि तकवा फ़आलियत और तहर्रुक का नाम है। सही मुत्तकी मुआशरे का बेकार फ़र्द नहीं, सही मुआशरे के फ़आल और मुतहर्रिक फ़र्द को मुत्तकी कहते हैं। सुभान अल्लाह इसलिए अमीरुल मोमिनीन और इमामुल मुत्तकीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुत्तकीन की सिफ़ात के बयान में फरमाते हैं, अल मुत्तकूना ला यरज़ून मिन अअमालिहिम अल कलीला, सुभान कि अल्लाह मुत्तकी अपने कलील अमाल पर राज़ी नहीं होते, सही वो हमेशा ज़्यादा अमल की कोशिश में लगे रहते हैं। ठीक वला यस्तक्सिरून अल कसीरा, और अपने ज़्यादा अमाल को ज़्यादा नहीं समझते, सही यानी अपने वो ज़्यादा कम अमाल को समझ- भी कम समझते हैं। सही वहम लिअन्फुसिहिम मुत्तहिमून, और मुत्तकी लोग जो हैं वो अपने आप को मुत्तहम करते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, सही। यानी कि इतना कुछ करके उसके बावजूद वो कहते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं है। सही तो ये है मुत्तकी, सही जो इतना कुछ करने के बावजूद भी, इतना कुछ करके भी कहते हैं ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमने तो कुछ किया ही किया नहीं, ही नहीं। ये समझते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, सही। यानी कि उनकी खालिस वो काम अल्लाह के लिए, अल्लाह जिसके के वो लिए। कहते हैं कि हमने तो कुछ किया हमने ही तो कुछ किया ही नहीं। और वो भी समझते हैं कि ये हमारा अमल नहीं। कुछ भी नहीं है, उसको भी यानी वो बहुत कम और कलील समझते हैं। सही ये है मुत्तकी, मुत्तकी। कि जो बहुत कुछ करने के बावजूद भी कुछ ये नहीं। कहते और समझते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। और ये जुमले उस ज़ात बाबरकत की ज़बान मुबारक से निकले हैं, जारी हुए हैं, सही कि जिसका नाम अली है। अली इब्न अबी तालिब, सुभान वो अली जो खेती भी करते थे, अल्लाह अकबर, कुएं भी खोदते थे, सुभान अल्लाह, वो अली जिसने जंगें भी की, जंगे भी, वो अली जिसने सुलह भी की, सुभान अल्लाह, वो अली जिसने हुकूमत भी की और जिसकी ज़ेर निगरानी बैतुल माल तकसीम होता रहा। तरह। इतनी मसरूफियात के बावजूद एक एक रात में हजार हजार रकात नमाज नाफिला अदा करके जो ये कहते हुए नज़र आए कि माँ अबदना का हक़ का इबादतिक, उसे इमामुल मुत्तकी होना ज़ेब देता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, माँ अबदना हक़ का इबादतिक। अलबत्ता मौला के इस जुमले में माँ अबदना हक़ का इबादतिक एक इरफानी नुक्ता ये भी है कि हक़ को ज़बर की बजाय, फ़तह की बजाय ज़म्मा के साथ और पेश के साथ पढ़ा जाए। सही माँ अबदना हक़ को इबादतिक, सही तो इस सूरत में मतलब और होगा, माँ जो है ये माँ नाफिया नहीं होगी, जी जी माँ मैं मौसूला होगा। मतलब ये होगा कि जो हमने तेरी इबादत की है वही तेरी इबादत का हक़ है। सही, तेरी इबादत जो की है जो हमने की है वही तेरी इबादत का हक़ है। इससे बेहतर तेरी इबादत हो ही नहीं सकती जिस अंदाज से हमने तेरी इबादत की है, सही और इससे बेहतर अंदाज में तेरी इबादत करना, तेरी इबादत का हक़ अदा करना मखलूक के बस में ही नहीं है और नामुमकिनात के लिए मुमकिन है। सही अलबत्ता ये बात भी जहन में रहे कि ये तहदीद इधर से है, उधर से नहीं है। सही तो वो अली इमामुल मुत्तकीन जिसने खेती बाड़ी भी की, सही कुएं भी खोदे, हुकूमत भी की, तो उस अली ने खेती बाड़ी करके, कुएं खोद के, हुकूमत और सियासत करके ये बता दिया सही कि तकवा ये नहीं है कि दुनिया से ला ताल्लुक़ इख्तियार कर ली जाए, दुनिया से कतई ताल्लुक़ कर लिया जाए, ये तकवा नहीं है। सही। यानी अपने हर अमूर में तकवे का बल्कि हाँ, ज़िंदगी के हर शोबे में तकवा जो है मुअस्सिर है। मुअस्सिर है। सही ज़िंदगी के हर शोबे में तकवा की ज़रूरत है, सही, और हर कामयाबी का रास्ता और ज़मानत तकवा है। सुभान अल्लाह, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में उस वक्त तक कामयाबी और कामरानी से सरफराज होना मुमकिन नहीं है सही कि जब तक बातकवा ज़िंदगी ना गुजारी जाए। सही और दीन में तकवे से मुराद यह है कि इंसान अपनी ज़ात को सही सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी और मादी उमूर के लिए महवर करार ना दे दे। सही अपनी उसकी जो कुव्वतें हैं, अपनी सलाहियात जो हैं, उन तमाम तर सलाहियतों और कुव्वतों को सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सर्फ ना करे। सही जब कोई इक़दाम करे
کوئی بھی اقدام کرتے وقت یا کوئی بھی فیصلہ جب لیا جائے تو یہ خیال رہے کہ اس سے خود کو صحیح یا دوسرے افراد کو یا معاشرے کو تو نقصان نہیں پہنچ رہا. صحیح تو تقوی نام ہے اپنے امور کی نگہداری کرنے کا. سبحان اللہ. یعنی اپنی ذات سے صادر ہونے والے تمام امور پر سختی سے نظر رکھی جائے صحیح اور سستی اور غفلت کا لباس اتار کے صحیح میدان عمل میں اترنا، یہ ہے تقوی. سبحان اللہ. تقوی نہیں ہوتا تو انسان سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، صحیح اور تمام تر ناکامیوں کا سبب اور وجہ سستی اور غفلت ہے. صحیح یہی وجہ ہے کہ سورہ مبارک ہے آل عمران کی آیت نمبر 193 میں صحیح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. صحیح کہ تم سستی نہ کرو، جی وَلَا تَهِنُوا سستی نہ کرو، نہ کرو. اور ناکامی کا غم لے کر نہ بیٹھے رہو، صحیح یعنی جو بلکہ ایک دفعہ ناکامی ہوگی اس کو لے کے نہ بیٹھے، لے کے نہ بیٹھے رہو، یا ناکامی کے خیال سے صحیح آپ یہ نہیں کہ کچھ کرو نہیں بیٹھے رہو، صحیح سستی غفلت سستی کا شکار ہو جاؤ. نہیں، ولا تہنوا سستی نہ کرو، اور جو ناکامی ہوئی ہے جی جی اس کے خوف کی وجہ سے غفلت کا شکار نہ ہو اور بیٹھے نہ رہو، صحیح غم لے کے اس کا غم لے کے نہ بیٹھے رہو، یا اس لیے کہ ہمیں کامیابی نہیں ہوگی ہاں جی اس لیے بیٹھے نہ رہو، نہیں بلکہ تحرک اور فعالیت دکھاؤ. صحیح وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، صحیح ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم مومن ہو. سبحان اللہ. تو تقوی اگر نہیں ہوگا تو انسان پر سستی اور غفلت چھا جائے گی. صحیح سستی اور غفلت کو دور پھینک کر میدان عمل میں اترنا، یہ ہے تقوی. تقوی. اور تقوی ہر کامیابی، ہر میدان میں صحیح. کامیابی کی ضمانت ہے، بشرطے کہ ایمان ہو. ایمان ہو، تقوی سے پہلے ایمان ہو، ایمان کا ہونا ضروری ہے. بلکہ ایمان کے بغیر تقوی ممکن ہی نہیں ہے. صحیح اور ایمان یعنی اس ذات پر اپنے مقصد اور اپنے ہدف میں کامیابی کی امید رکھنا، اور اپنی کامیابی کو اس ذات سے وابستہ سمجھنا صحیح کہ جو ذات ہر کامیابی اور ناکامی پر اختیار رکھتی ہے، صحیح جس کے قبضہ قدرت میں کامیابی اور ناکامیاں ہیں. صحیح اس ذات کے ساتھ اپنی کامیابی کو وابستہ رکھنا، صحیح یہی ایمان ہے. صحیح. سبحان اللہ. ایمان کے بغیر تقوی تقوی حاصل نہیں ہوگا. حاصل نہیں ہو سکتا، تقوی ممکن ہی نہیں ہے. یہ وجہ کہ قرآن نے بار بار جگہ جگہ جو ہے جی تقوی سے پہلے ایمان کا ذکر کیا. صحیح کل میں دیکھ رہا تھا قرآن مجید میں 96 آیات کہ جہاں پر اتقو یعنی امر کے صیغہ کے ساتھ لفظ تقوی کو استعمال کیا گیا. اتقو، تقوی اختیار کرو. پیار کرو. اور ان میں سے اکثر آیات، بہت ساری آیات سے پہلے جو ہے یا ایھا الذین آمنو، صحیح یہ سنٹینس، یہ ورڈ اور یہ جملہ ہے، یا ایھا الذین آمنو اتقو، یا ایھا الذین آمنو اتقو، تقوی اور ایمان ایک ساتھ ہے. ایک ساتھ ہے. ضروری ہے، لازمی ہے. ایمان کے بغیر تقوی ممکن نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ حق تقاتہ، صحیح اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. ایمان والو تقوی اختیار کرو. ایمان والو. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کو کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صحیح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس طرح بہت ساری آیات ہیں صحیح کہ جن میں اتقوا سے پہلے، تقوی اختیار کرنے سے پہلے آمنو 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 کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر ہے. ایمان کا ذکر ہے. ایمان کا ذکر ہے. تو چونکہ ایمان کے بغیر تقوی اختیار نہیں. تقوی ممکن ہی نہیں ہے، تقوی حاصل کیا ہی نہیں جا سکتا. ایمان کے بغیر متقی بننا ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا امام المتقین کے لیے کل ایمان ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. امام المتقین پھر وہی ہو سکتا ہے کہ جو کل ایمان خود ہو، کل ایمان. جو خود کل ایمان. سبحان اللہ. تو تقوی ہماری زندگی کے ہر شعبے میں صحیح ضروری ہے. صحیح تقوی صرف دین کے ساتھ مربوط نہیں ہے، صحیح بلکہ ہماری زندگی کا ہر شعبے سے تقوی مربوط ہے. صحیح. یعنی کہ ہر امور کے ساتھ ہر تقوی امر کے ساتھ تقوی لازمی ہے. اور یہ جو لوگ دین اور دنیا جی جی اس کو الگ کر دیتے ہیں نا، صحیح اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وہ ہماری ایک فطرت ہے، فطری وجہ ہے. صحیح
کہ انسان فطری طور پر جی سہل پسند ہے، صحیح، انسان فطری طور پر آسانی پسند ہے، سہل پسند ہے، آسانی چاہتا ہے. اور یہ دین اور دنیا جو ہے اس کو چونکہ ساتھ لے کر چلنا مشکل ہے، جی اس لیے ہم دین اور دنیا کو الگ کرتے ہیں، صحیح، الگ کر دیتے. ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت بہلول سے منسوب اسی مناسبت سے، صحیح، کہ ایک دفعہ حضرت بہلول جو ہے وہ کہیں سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ اکٹھے تھے وہاں پر. حضرت بہلول کو دیکھا اور تالیاں لگانا شروع کر دی، ہنسنا شروع کر دیا. حضرت بہلول رکے. وہاں ایک وہ لمبا سا چھتیر پڑا ہوا تھا لکڑی کا. صحیح، حضرت بہلول آئے، انہوں نے اس چھتیر کو ایک طرف سے اٹھایا، اپنے قد کے برابر بلند کیا، پھر پھینک دیا. صحیح، دوسری طرف سے آئے، اس کو اٹھایا، اس چھتیر کو اپنے قد کے برابر بلند کیا، پھر نیچے پھینک دیا. پھر حضرت بہلول آئے، اس چھتیر کو درمیان سے پکڑا، اٹھانے کی کوشش کی، نہیں اٹھایا گیا. صحیح، کوشش کرتے رہے، نہیں اٹھایا گیا، چھوڑ کے چل پڑے. لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا. ایک شخص نے پوچھ لیا کہ اے بہلول، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ صحیح، اس سرے سے اٹھایا چھتیر کو، پھر چھوڑ دیا، اس سے اٹھایا پھر چھوڑ دیا، پھر درمیان سے زور لگاتا ہے رہا ہے، نہیں اٹھایا گیا، اب چھوڑ کے جا رہا ہے. صحیح، اس نے کہا میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ صرف دین کو لے لینا یہ بھی آسان ہے، صحیح، صرف دنیا کو لے لینا یہ بھی یہ بھی آسان ہے. جیسے میں نے ایک سرے کو اٹھایا، اس کو اٹھانا اسانے میں اٹھا لیا، دوسرے سرے کو اٹھایا، اٹھانا اس کو بھی میں نے اٹھا لیا، آسان ہے اس کا اٹھانا. لیکن جب درمیان سے اس پورے کو اٹھانا چاہا، اس کے دونوں سروں سمیت، تو مجھ سے نہیں اٹھایا گیا. صحیح، اسی طرح دین اور دنیا بھی ہے. صرف اگر آپ دین کو لے لیں تو وہ بھی آسان ہے. ترک دنیا کر کے آپ مسجد میں بیٹھے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، آسان ہے، آپ کو روٹی بھی کوئی دے دے گا، روٹی بھی ملتی رہے گی، ملتی رہے گی، اور آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ آسان ہے. اور صرف دنیا دار ہو جانا اور صرف دنیا کو لے لینا صحیح، یہ بھی آسان ہے. لیکن دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ مشکل ہے. تو ہم اسی مشکل کی خاطر، چونکہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا مشکل ہے، اس لیے ہم دین اور دنیا کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا بڑے بھائی جو ہیں وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ دین مشکل نہیں ہے، صحیح، دنیا مشکل ہے. دنیا مشکل ہے، لیکن میں کہتا ہوں، اور ظاہر اسلامی نقطہ نظر بھی یہی ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، کہ دنیا بھی صرف دنیا وہ بھی مشکل نہیں ہے، دین کے ساتھ دنیا مشکل ہے. مشکل ہے، صحیح، اور والعاقبۃ للمتقین، سورہ الاعراف کی آیت والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار متقیوں کے لیے ہے. صحیح، تو تقوی ہماری زندگی میں انتہائی ضروری ہے. ضروری ہے، اور دنیا و آخرت کے ہر شعبے میں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں صحیح، تو تقوی کو اختیار کرنا ضروری ہے. ضروری، دعا ہے کہ پروردگار ہمیں با تقوی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے بہت ہی آسان انداز میں تقوی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تقوی کی وضاحت کی. اور اسی کے ساتھ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.